आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक सेशन के साथ जो हमारा है सी-टेट उर्दू के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि सी-टेट में आपको जो है वो पेडागोजी के और PYQ के हवाले से जो है वो डेली क्वेश्चन कराए जाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज 2 की, जो हमारा उर्दू लैंग्वेज है, जिसमें 121 से लेकर जो है वो 150 तक जो है वो क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल आपके सी-टेट में जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 में से आपको जो है वो सारे करने लाजमी होते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सवाल को जो है वो शुरू करते हैं। पहला जो सवाल आता है वो आपका पैराग्राफ से आता है। नीचे दी हुई इबारत को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि इक्तिबास को आपको पढ़ना है। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। जब कहीं आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाक चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मश्क भी होती है। आग बुझाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेज़ी से नहीं गुजर सकती, लेकिन आग बुझाने वालों का हौसला बहुत बुलंद होता है। वो अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। ये जो है वो आपका इक्तिबास हुआ। अब इससे जो है वो सवालात हैं 121 से लेके 128 तक, यानी कि 8 सवाल जो है वो इस पैराग्राफ से हैं। कैसे सवाल हैं आइए देखते हैं। फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच कब होती है? सुबह शाम, सिर्फ रात के वक्त, सिर्फ हफ्ते में एक बार, या सिर्फ 3 दिन बाद हर हफ्ते में? तो आंसर हो जाएगा सुबह शाम, ऑप्शन ए। फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकलती है? पीले रंग की, काले रंग की, लाल रंग की या सफ़ेद रंग की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग की। मुश्किल की जमा क्या है? मुश्किलात, मुश्किलें, मुश्किलातें या मुश्किलातान? का आंसर हो जाएगा मुश्किल की जमा होती है मुश्किलात। आगे बढ़ते हैं। किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेज़ी से गुजर नहीं सकती? 124वां सवाल है। शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से, ट्रैफिक और ज़्यादा गाड़ियों की वजह से, सड़कें तंग होने की वजह से, सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से? तो आंसर हो जाएगा शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलार्म की घंटी बजने लगती है जब कहीं से कोई शिकायत करने आता है, जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है। ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुलंद का मुताजाद क्या होगा? बुलंद माने होता है ऊंचा, तो पश्त, अरफा, ऊंचा या आला? तो ऊंचा और आला जो है उसका क्या है, सिनोनियम्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलंद का पश्त। आगे बढ़ते हैं। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? तरबियत याफ्ता, तहजीब याफ्ता, डिग्री याफ्ता या तालीम याफ्ता? तो आंसर हो जाएगा तरबियत याफ्ता। अगला सवाल। फायर ब्रिगेड में अमले को चाक चौबंद रखने के लिए क्या किया जाता है या रखने के लिए क्या होता है? उनकी ग़िज़ा और आराम का ख्याल रखा जाता है। उनको हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है। उनकी परेड और मश्क भी होते हैं। उनको दौड़ने की मश्क कराई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इनकी परेड और मश्क भी होती है। आगे बढ़ते हैं। ये फिर एक से इक्तिबास है। मैं यहाँ पर आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ कि अगर आप सी-टेट में लैंग्वेज 2 चुनते हैं तो आपको 2 इक्तिबास मिलते हैं और दोनों ही आपको जो है वो प्रोज़ में देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करते हैं तो इसमें जो है वो आपको एक प्रोज़ का मिलेगा और दूसरा आपको जो है वो पोइट्री का मिलेगा। तो ये 2 माने बातें आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। ये एक फिर से इक्तिबास है। रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी। अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीर तालिब इल्म थे। अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले MA कर लिया था।
اسلم نے BA کی ڈگری حاصل کر کے تعلیم ترک کر دی۔ احمد نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ تینوں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بیکاری کے دن گزار رہے تھے۔ اس سے جو ہے وہ آپ کو اقتباس ہے، اور اس اقتباس سے کیا سوالات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں تینوں کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ یہ مشہور تھا کہ یہ بہت ذہین تھے، پرائمری اسکول سے، آپشن 2 ہو جائے گا۔ احمد نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ کوشچن نمبر 30 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا احمد نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلم نے کون سی ڈگری حاصل کی؟ تو اسلم نے BA کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ اندھیری رات میں تینوں دوست کہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے؟ دکان کے چبوترے پر، آپشن صحیح آنسر ہو جائے گا A، یعنی کہ دکان کے چبوترے پر وہ باتیں کر رہے تھے، 132 کا آپشن ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تینوں کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ آنسر ہو جائے گا بیکار کی زندگی گزار رہے تھے۔ شروع کا متضاد ہے آخر، یعنی کہ آپشن 3 آنسر ہو جائے گا۔ حاصل کی جمع کیا ہوگی؟ کوشچن نمبر 135 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن A، حاصل کی جمع ہو جائے گی حصول۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بنیادی سطح پر اندازہ قدر کے اعلیٰ کار اور عمل کے اس انداز میں ترتیب دینا چاہیے کہ کوشچن نمبر 136 ہے، آنسر ہو جائے گا 2، کہ وہ بچوں کی آموزش، تجربات، کم فطری توسیع ہو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بچوں کی وقفانی ترقی اور زبان، رد عمل اور نقل کے عمل سے مربوط مسیج کے اصول سے متعلق ہو، فرد زبان میں مہارت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہو، ترقی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ ثقافت اور بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس سے کافی مربوط ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 137 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ بچہ جیسے ماحول میں رہے گا، جس لوگوں کے ساتھ رہے گا، اسی سے وہ بہت کچھ سیکھے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے۔ کلاس روم میں قواعد پر توجہ دے کر اور استاد کا تعاون حاصل کریں۔ اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کریں۔ سمعی لسانی طریقے سے مکالموں کو بار بار دہرا کر اور ان کا مشق کریں۔ حتف زبان میں بولنے کا کورس کریں۔ کوشچن نمبر 138 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استور کرے، یعنی کہ ان سے بول چال اچھی رکھے تو وہ دوسری زبان سیکھ سکتا ہے بہتر طریقے سے۔ زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے۔ کیا آپ مندرجہ بالا بیان سے متفق یا غیر متفق ہیں؟ کوشچن نمبر 139 ہے، تو بالکل میں اس بیان سے غیر متفق ہوں، آپشن 2 ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی ہی صلاحیتوں کو بروبر کار لانے والی ہیں، انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کلاس میں تنوع آتا ہے اور بچوں کو تنوع پسند ہے۔ یہ اساتذہ کو اندازہ قدر کے لیے مختلف کتابوں کے استعمال کی آزادی دیتا ہے۔ یہ متنوع آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ کتابیں اساتذہ پر بوجھ نہیں ہوں گی۔ کوشچن نمبر 140 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یہ متنوع آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد ہے تصویر کو ترتیب سے رکھنا، خلاصے کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، یا کہانی کے نئے اور مشکلات لفظیات کو دہرانا۔ کوشچن نمبر 141 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا خلاصے کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، آپشن 2 کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے متعینہ آموزش مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کو پوری توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے۔ یہ ہیں توسیع مطالعہ، بغور مطالعہ، رہنمائی کیا ہوا مطالعہ، یا لطف اندوز ہونے کے لیے مطالعہ۔ کوشچن نمبر 142 ہے، تو آنسر ہو جائے گا 2، یعنی کہ بغور مطالعہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ طلبہ استاد کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر
زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں۔ وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں اور جب وہ اس کی مشق کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو استاد ان کی تعریف کرتے ہیں۔ استاد استعمال کرتا ہے سمعی لسانی طریقہ، ترسیلی طریقہ، کل جسمانی رد عمل یا شاختیاتی طریقہ۔ کوشچن نمبر 143 ہے، تو آنسر ہو جائے گا سمعی لسانی طریقہ۔ آگے دیکھتے ہیں، آموزگار قواعد کے اصول اور لفظیات یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت کام کرتے ہیں۔ زبان کی کلاس میں استاد کس طریقے پر عمل کر رہا ہے؟ کوشچن نمبر 144 ہے، تو آنسر ہو جائے گا قواعد کا اطلاق کر رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی دو زبانوں کو سنتے ہیں، اس طرح دو زبانوں سے ان کا تعارف بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، بچوں کے لیے مفید ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھنے میں تذبذب کا شکار ہو جائیں گے۔ کوشچن نمبر 145 ہے، تو آنسر ہو جائے گا کہ بچوں کے لیے مفید ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، پڑھنے کی آموزش ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب اطفال کا حصول ہے۔ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے استاد کو ہوم ورک کے طور پر روزانہ ایک کتاب پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ تحریر ایک چھوٹی لائبریری کے قیام کے لیے والدین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی۔ اسکول کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آموزگاروں کو کتاب میں سے جانیں تاکہ دن میں کتابیں پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو اور انہیں ترغیب ملے۔ کوشچن نمبر 146 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی ہو سکے۔ آگے دیکھتے ہیں، پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کے اندازہ قدر کے لیے زبان کے استاد کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے۔ حرف تہجی کے پہچاننے پر، رموز اوقاف کے استعمال پر، خاص روانی کے ساتھ پڑھنے پر، سمجھ کر پڑھنے پر۔ کوشچن نمبر 147 ہے، تو آنسر ہو جائے گا 4، سمجھ کر پڑھنے پر۔ بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں استاد زیادہ وضاحت کریں، آموزگار زیادہ سنیں، آموزگار زیادہ بات کرے، زیادہ بولنے والے بچوں کی زیادہ شرکت۔ کوشچن نمبر 148 ہے، تو آنسر ہو جائے گا 3، آموزگاروں کو یا آموزگار زیادہ بات کرے۔ آموزگار یعنی کہ ادھیگم، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں لرنر، جو انہیں ہم لوگ کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، سبق شروع کرتے ہی استاد پوری کلاس کو گروپ میں تقسیم کر دیتا ہے اور اخبار میں پڑھے گئے کسی دلچسپ موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بولنے کے لیے یہ سرگرمی ہے، زبانی روانی کی مشق کے لیے، انضباطی زبانی مشق کے لیے، رہنمائی یافتہ زبانی مشق کے لیے، بغور سننے کے لیے۔ کوشچن نمبر 149 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ زبانی روانی کی مشق کے لیے۔ کل لسانی طریقہ ہے، معنی پر مبنی، مہارت پر مبنی، آوازوں کی آموزش، آواز علامت کے رشتوں کا استنباط۔ کوشچن نمبر 150 ہے اور آنسر ہو جائے گا معنی پر مبنی، اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ تو آج کے سوال میں 150 کوشچن تھے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ 150 تک کوشچن تھے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ حالانکہ ہم نے جو ہے وہ 30 کوشچن کرے ہیں۔ آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے کتنے کوشچن صحیح ہوئے، اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا #کامنٹ کر کے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔